صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہے آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو تشریح ہو رہی ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں قاضی بھائی عیسیٰ صاحب نے اپنی ایکسٹینشن اور اپنی توسیع کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے یہ کیس لگایا ہے، اور جس قدر جلدی وہ کر رہے ہیں، یہ آرڈیننس جس طرح لایا گیا ہے اور جس انداز میں وہ کل بلاول بھٹو نے پرچہ آؤٹ کر دیا، اس نے کہا جی 25 اکتوبر سے پہلے کرنا لازمی ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہی قاضی عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ لوٹا کریسی کی راہ ہموار کی جا سکے اور لوٹے پیدا کر کے یا اٹھا کے بندوں کو زبردستی آئینی ترامیم کرائی جا سکیں، اور سبسیکوینٹلی اس کا فائدہ قاضی عیسیٰ کو اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس سو کاٹ آئینی، اس کو غیر آئینی عدالت میں کہوں گا، اس کا بنا کے ان کو ایکسٹینشن دی جا سکے۔ یہ سارا فراڈ ہے، یہ بدنیتی پہ اپنی ساری پروسیڈنگز ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب جس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، آج اس کی عزت داؤ پہ لگانے کو تیار ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ ان کو ان چیزوں سے اس کیس کو وہ ایڈجرن کر دینا چاہیے، اس کیس سے ان کو الگ ہو جانا چاہیے اور اس کو 25 اکتوبر کے بعد فکس کرنا چاہیے۔ لوٹا کریسی ہے سر، کون سی جماعت سے کرانے کے لیے؟ کیا پی ٹی آئی کے جتنے ایم این اے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت تک موجود ہیں، یا کچھ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا 1-2 ایم این اے جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہے؟ تو کتنے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لوٹا بنے گا اب اس وقت، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لالچ میں تو شاید کوئی بھی نہ آئے، لیکن جس طرح یہ تشدد کر کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، جس طرح بےایمانیاں یہ کر رہے ہیں، جس طرح ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے، جس انداز سے یہ بےایمانیاں اور بدماشیاں کر رہی ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ایک آدھ بندہ کوئی وہ اٹھائیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام و نامراد ماضی میں بھی ہوئے تھے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ پہلے بندے ان کے پورے ہوتے تو یہ امینڈمنٹ کر نہ دیتے۔ ان کو تو اب لوٹا کریسی کے ذریعے اب یہ آئینی ترمیم کے اوپر، یہ آرٹیکل 63(1) کے اوپر ان کو یہ کرنے کی اب ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ اس لیے پڑی ہے تاکہ یہ اس طرح کا راستہ ہموار کر سکیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ناکام کل 4 تاریخ ہے، علی مین گنڈاپور صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ڈی چوک آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ کیا ڈی چوک میں آپ کو داخل ہونے دیں گے؟ آپ دیکھیں مشکلات ہیں، دیکھیں مشکلات ہوں گی، مشکلات ہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ہر مشکل کو عبور کر پائیں گے۔ دیکھیں مقصد ہے ہمارا پروٹیسٹ کرنا، جہاں جہاں یہ روکیں گے وہاں پروٹیسٹ بھی ہوں گے، جہاں جہاں یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، شیلنگ کریں گے۔ یہ آپ نے پنڈی میں دیکھ لیا، کل کا آپ نے سارا دن آپ کے سامنے رہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہیں، یہ پکے کے ڈاکو ہیں، انہوں نے ووٹ کو مینڈیٹ کا پہ ڈاکہ ڈال کے یہ مسلط ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے، اور ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ سیاسی جواز ہے، نہ آئینی جواز ہے۔ مجھے بتائیں، بلاول بھٹو آیا تھا، سندھ سے چلا تھا، اس وقت پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی، کسی ایک موقع پہ نہیں روکا ہم نے ان کو ڈی چوک تک آنے دیا، آئے اپنا احتجاج کیا، چلے گئے۔ مریم نواز آئی تھی پی ٹی ایم کے ساتھ، مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر، یہ الگ بات ہے، ان بدماشوں اور بےایمانوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ ان کے دل کو کچھ ہوتا تھا کہ جب 1 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھتا تھا، پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کا ریٹ زیادہ تھا، $117 پر بیرل تھا شاید، اور اب ہو گیا ہے اس کا ہاف تقریباً، لیکن اب کے زمانے میں 275 روپے کا پیٹرول ہے اور اس زمانے میں 150 روپے کا تھا، پھر بھی یہ کہتے تھے یہ مہنگائی ہے۔ آج جس انداز سے یہ آئے تھے مریم نواز وغیرہ، ہم سب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کبھی کوئی نہ پرچہ ہوا، نہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے، نہ شیلنگ ہوئے، کسی نے کچھ نہیں روکا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان یہاں آئے، 2 دفعہ آئے اور دھرنا دیا، یہاں G9 میں بیٹھے رہے، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن یہ ان کی جو حرکتیں ہیں یہ تو یزیدیت اور فسطائیت سے بھی بدترین قسم کی سچویشن ہے۔ جب ہم نے پنڈی میں لیاقت باغ میں کہا جی ہم جلسہ احتجاج کرنے لگے ہیں، پورا پنڈی ڈویژن بند کر دیا، اسلام آباد بند کر دیا۔ جب 8 ستمبر کا جلسہ تھا ہمارا، مجھے بتائیں، یہ تو ود پرمیشن تھا، پھر کیوں پنڈی اسلام آباد دونوں پنڈی ڈویژن بند کر دیا، اسلام آباد بھی بند کر دیا، کیوں بند کیے تھے؟ شوشین صاحب یہ مجھے بتائیے کہ 80 سالہ جیسے خاتون کو گرفتار کیا گیا، کیا وہ گرفتار کرنے والا، کیا اس پہ FIR دینے والا، کیا اس کو اس کا ریمانڈ دینے والے کے خلاف کوئی قانون یا کوئی اس کی ایسی شک ہے؟ دیکھیں وہ سارے مجرم ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ 80 سالہ ایک بزرگ خاتون آئی ہے، اگر پروٹیسٹ کرنے اس کو اٹھا کے آپ دہشت گردی کے پرچے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ان کی غیرت گوارا کرتی ہے
لیکن بے حس ہو گئے ہیں. یہ یزیدیت کی پیداوار ہیں. ان کو احساس ان کے ختم ہو گئے ہیں. نہ ان کو اپنی بہنوں کا، نہ ماؤں کا، نہ بیٹیوں کا احساس باقی رہ گیا ہے. لیکن ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی یہ ہماری تحریک کامیاب بھی ہوگی. ان کو اٹھا کر کے پھینکیں گے اور پھر ان کا احتساب بھی ہوگا. شریف صاحب، آج کی ہائی کورٹ کی سماعت کے حوالے سے کچھ بتا دیں. آج ہائی کورٹ میں ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ جو سیکشن 140 کی وائریز ہے ہم نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے. اس کو اس کے ساتھ کلب کیا جائے مین کیس کے ساتھ جو آئی سی اے ہے. اور وہ آئی سی اے ہم نے کر رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور نہ صرف اختیار نہیں ہے بلکہ وہ تو میرا مین ملزم ہے. اس کے اوپر تو الزام ہے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اس نے الیکشن فراڈ الیکشن کرائے ہیں. اب جس نے فراڈ الیکشن کرائے ہوں اس کو اختیار دے دیں کہ اپنی مرضی کا وہ بینچ بنائے، اپنی مرضی کا جج لگائے الیکشن ٹریبونل کے لیے. وہ کیا انصاف ہوگا؟ اچھا یہ بتائیں شریف صاحب کہ کل یہ وکلا کا جو پروٹیسٹ ہوا تو اس میں چیف جسٹس کا پتلا جلایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پروٹیسٹ کرنا تو ہر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پروٹیسٹ کرنے سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں ختم کرنا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. پروٹیسٹ تو ہم نے مشرف کے خلاف کتنے بڑے پروٹیسٹ کیے تھے، کبھی بھی راستے بند نہیں ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں ہماری وکلا تحریک کے نتیجے میں یہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے تھے. لیکن قاضی فائزہ صاحب جس طرح آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں، جس طرح وہ نظام انصاف پہ حملہ آوروں کے ساتھ سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ قابل افسوس ہے. جس میں ہم نے کہا ہے کہ کوئی بھی ٹریبونل وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس نہیں بن سکتا. اس کو آپ جو ہے اس کیس کے ساتھ کلب کر دیں جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہماری آلریڈی فکسڈ ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس. انہوں نے اس پہ اعتراض لگا دیا. اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے بہرحال ہمارے کیسز فکس کر دیے ہیں اگلے ہفتے کے لیے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے وہ مین کیسز کے ساتھ یہ فکس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پھر ہم اس کو کیس کو چلائیں گے. دیکھیں، جو ریکارڈ طلبی ہے الیکشن کمیشن کی، یہ ڈس آنیسٹی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، یہ ان کی بدنیتی ہے کہ جب آپ کے پاس سٹے دینے کا اختیار نہیں ہے، آپ نے انڈائریکٹ وے طریقہ نکالا ہے سٹے دینے کا. آپ کے پاس کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یہاں سے الیکشن ٹریبونل سے ریکارڈ طلب کر لیں؟ کون سا ریکارڈ آپ نے دیکھنا ہے یا پہلے کون سا دیکھا تھا؟ اور کس پروویژن آف لاء کے تحت آپ ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں؟ یہ انلیگل کام ہے، یہ ان لافل ہے. اس کو چینج کرنے کی میں درخواست دوں گا. اس کو ماڈیفیکیشن آف دی آرڈر کہ آپ الیکشن ٹریبونل سے ریکارڈ طلب نہیں کر سکتے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ ان کی نہ صرف بدنیتی کو شو کرتا ہے بلکہ ان کا ایک فیورٹزم کو شو کرتا ہے کہ وہ جو اس کرپٹ سسٹم کے ذریعے یا کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے ایک کٹ پتلیوں کو جنہوں نے مسلط کیا ہے، فراڈ الیکشنز کرائے ہیں اور اس کو شیلٹر دینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ میرا تو الزام ہی مین الیکشن کمیشن کے خلاف ہے. فارم 47 بنا ہے 12 فروری کو، فارم 48 49 بنا ہے 12 فروری کو، نوٹیفیکیشن ہے 11 فروری کا، اور 11 فروری کو انہوں نے خود سٹے دیا اور آر او نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جناب آپ پروسیس آف کنسالیڈیشن شوڈ بی سسپینڈڈ. انہوں نے خود لکھا اور آر او نے لکھ کے دیا پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون ٹل فردر آرڈرس. اب اس کے بعد کنسالیڈیشن ہوئی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن پہلے کیسے کر دیا؟ یہ تو وہ فراڈ ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے میرے ساتھ. اور اس طرح کے اگر کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن جس میں خود ملزم ہے تو ملزم اٹھ کے جج بن جائے، وہ کہے جی میں فیصلہ کروں گا کہ میرے خلاف کیس کون سنے گا، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا.